ہیں میری مراد مناظر اسلام سید سبطین شاہ صاحب نقوی حفظ اللہ تعالی متان اللہ بطول حیاتی ہی، ہم ان کی آمد کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا۔ ذی وقار علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا قول ہے، فرماتے نے کتنا بدبخت گروہ ہے جو اصحاب رسول نو برا کہندے۔ اور کس طرح انہاں دا اصحاب رسول نو برا کہن تے جی کردا ہے، حالانکہ اگر یہودیوں کو سوال کیتا جائے کہ تہاڈے مذہب دے بہترین لوگ کون نے، تو ہر یہودی کہے گا موسیٰ علیہ السلام دے ساتھی۔ اور اگر عیسائیوں کو پوچھا جائے کہ تہاڈے مذہب دے بہترین لوگ کون گے، تو جواب کہن گے عیسیٰ ابن مریم دے ساتھی و حواری۔ فرماتے ہیں کس قدر بد نصیب اور بدبخت گروہ وہ ہے جس کو پوچھا جائے کہ تہاڈے مذہب دے بدترین لوگ کون نے، تو جواب چاہتا ہے کہ اصحاب رسول اللہ۔ نعوذ باللہ کہ ہر مذہب اپنے نبی دے ساتھیوں نو بہترین ساتھی کہندا ہے۔ یہ واحد گروہ اور فکر ہے جو اپنے ہی محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے ساتھیانو برا کہہ رہا ہے۔ حالانکہ اس گئے گزرے دور ہے
کسی بھی سیاسی پارٹی کو پوچھا جائے کہ تہاڈی جماعت وچ بہترین لوگ کون نے تو اپنی جماعت دے لیڈر دے ساتھیاں نوں ہی کہندا کس قدر دل سیاہ ہو گئے کہ اصحاب رسول رضوان اللہ علیہ مجمعین نو ہی برا کیا جائے. اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اسی بات نو آگے بڑھاتے ہوئے ایک بات کہی، فرماتے ہیں کہ اصحاب رسول بقول تو آڈے نعوذ باللہ برے ٹھہرے، لیکن توڑا اپنے بارے خیال و گمان کیے اپنے دور سے ان لوگوں مخاطب فرما رہے جڑے لوگ اصحاب رسول نو برا کہنے سے. جان دیو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے المنہاج و سننا ایک رافضی عالم دے جواب لکھی سی جس نو ابن مطہر ہلی کیا جاندہ سی. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنی ساری کتاب جس نو ابن مطہر نہیں کیا بلکہ ابن منجس کیا ہے، جس نے اصحاب رسول نو برا کیا سی. آج بھی دنیا اندر جیڑا شخص بھی رافضیت دا رد کر دے یا لکھ دے یا او دی کوشش کر دے وہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ دی اس کتاب تو مستغنی نہیں ہو سکتا. انہوں نے دور تو لے کے آج تک جس نے بھی رافضیت دا رد لکھے ہے اس نے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ دی کتاب تو ہی رہنمائی لی. اور پھر دور حاضر اور ماضی قریب جس نے بھی رافضیت دا رد کیتا ہے یا لکھے ہے انہیں علامہ شہید کی کتابات اور رہنمائی لی. تو غور فرمائی امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماندے کہ جے تو اڑا اپنے بارے خیال و گمان کیے کہ قیامت والے دن تو ہنو اللہ معاف کرے گا یا نہیں. ہر شخص دا یہ ذہن اور فکر اور عقیدہ نظریہ امید یقین یہ ہے کہ اللہ قیامت نو معاف کر دے. فرماتے نے اپنے بارے توڑا گمان خیال ہے کہ اللہ قیامت نو رحمت کر کے جنت عطا کرے گا تو کیا رحمت تو ہاڑے تو شروع ہوئے گی یا صدیق تو شروع ہوئے گی. فرماتے رحمت الہی دا آغاز قیامت والے دن تو ہاڑے تو ہونا. اپنے بارے خیال ہے کہ اللہ رحمت کرے گا اور صدیق و عمر عثمان و علی دے بارے خیال ہے کہ انہیں دے رحمت نہیں ہوئے گی نعوذ باللہ. پھر آگے بات نو بڑھا دے فرما دے کہ اپنے بارے توڑا خیال ہے کہ قیامت نو عمال نامے جدو تولن گے تولے جائے گا وزن ہوئے گا تو ساڑھے عمال سالے اچھے عمال بھاری ہو جان گے اور گناہ ہلکے ہو جان گے تھوڑے ہو جان گے اور جنت مل جائے گی. فرمایا کیا اصحاب رسول دے بارے توڑا یہ خیال ہے کہ انہوں نے گناہ غالب آ جان گے. تو اڑیاں اس دور لوگاں دیا نیکیاں غالب آ جان گیاں ایک گمان ہے تو اصحاب رسول جنہ دی نیکی فطرت بن گئی سی. اٹھک بیٹھک دیکھیے اصحاب رسول دی اس طرح جی میں دین اسلام نہ دی طبیعت رچیا بسیا ہویا سی. انہوں دے بارے خیال گمانے کیتا جائے کہ انہوں دے اعمال صالحہ کم ہو جان گے نعوذ باللہ. اگلی بات سنیے جو اس تو بھی پیاری فرماتے نے اپنے بارے ایک خیال کر دے ہو کہ قیامت والے دن رحمت للعالمین شفاعت کرن گے اور بخشے جاواں گے تو شفاعت دا آغاز تو آڑے تو ہوئے گا یا صدیق تو ہوئے گا. فرماتے نے آغاز شفاعت رسول تو آڑے تو نہیں ہونا اصحاب رسول تو ہے. انہوں دے بارے کیسا توڑا گمان ہے کہ انہوں دے وہ شفاعت دے حقدار نہیں. سنیے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماندے ہر وہ بخشش دا ذریعہ جڑا قیامت نو بیان کیتا جاندہ ہے یا
ذریعے اللہ معاف کرے گا ہر اس ذریعے وسیلے دے سب تو پہلے حقدار محمد مصطفیٰ دے صحابہ کرام۔ بلکہ سنیے، اگر کسی دا ایک گمان خیال ہوئے کہ قیامت نو اللہ رحمت کرے گا سن جنت نصیب ہوئے گی، بھائی تو انو تے جنت نصیب ہوئے گی، جنت بڑائی کے نہ لئی گئی، قرآن پڑھی حدیث پڑھی تو جنت اللہ نے بنائی اصحاب رسول لئی، سنت ملنی و ندی محبت عقیدت دے اندر قرآنی نص سے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وعد لہم جنات۔ اللہ فرماتے ہیں مہاجر انصار جنت بنائی انہاں واسطے، تیاری انہاں واسطے ہوئی ہے، گویا صحابہ کرام لئی ہی جنت بنائی۔ توجہ ہے میرے واسطے؟ ہاں غور فرماؤ، میں 9 بجے دے ہو تقریباً 9:30 10 بجے ایئرپورٹ تو باہر آیا راول پنڈی، تو میں سیدھا رخ تو آڈے وال کیتا ہے، بس چلو گجرالے ایک وعدہ تے پورا ہو جائے تے ہن تو سیدھا صبح ناراض سے نہیں ہو جاؤ گے تو کی کر لو، پچھلے گناہ معاف آئندہ انشاءاللہ حاضری ہوئے گی۔ توجہ میرے حال غور فرمائے، سنیے قرآن پاک احادیث نے توجہ فرمائی، فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سنیے، صحابہ کرام جنت اللہ نے بنائی اصحاب رسول لئیے، کفر فسق نافرمانی صحابہ کرام دے دل چو اللہ نے انجی دور کر کے اللہ نے دین دی، اسلام دی، محبت عقیدت بری سی۔ اور حیرانگی دی بات ہے کہ اصحاب رسول جو بھی برا کنن کیا جانتا ہے، صدیق، عمر، عثمان و علی، جانتے ہو ان دا رشتہ کیا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال؟ سیدنا صدیق کیا نبی علیہ السلام دے سسر نہیں؟ کیا آپ دی بیٹی سیدہ کائنات رسول اللہ دے حرم دے اندر نہیں؟ اپنے سسرال دا احترام تے محبوب دے سسر نو گالیا۔ اگلی بات تے توجہ فرمائیے، کیا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نکاح اندر سیدنا جعفر طیار شہید رضی اللہ تعالیٰ دی بیوہ سیدہ اسماء بنت عمیس علی المرتضیٰ کی دے حقیقی بھامی کیا سیدنا صدیق دے نکاح دے اندر نہیں؟ کیا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دی بیٹی سیدہ حفصہ پیغمبر دے نکاح اندر نہیں اور وہ سسر رسول نہیں؟ اگلی بات سنیے، کیا عمر فاروق دے نکاح اندر علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ دی بیٹی سیدہ ام کلثوم نہیں؟ کوئی سی عقل اور پڑھا لکھا انسان آج تک انکار نہیں کر سکا۔ میری جماعت کے شیخ مولانا محمد صدیق فیصلہ آبادی رحمہ اللہ نے نکاح ام کلثوم پر کتاب لکھی کہ ان کا نکاح سیدنا عمر فاروق سے ہوا، جو آج تک رافضیت پر قرض ہے، جواب نہیں آ سکا اور قیامت تک جواب نہیں آئے گا۔ سیدنا عمر داماد علی المرتضیٰ ہے اور محمد مصطفیٰ داماد نے سیدنا عمر فاروق دے، اور کیا عثمان دا رشتہ پیغمبر دنا اس کا تو زیادہ بھی کلوز نہیں کہ سیدنا عثمان دے گھر اندر پیغمبر دی یکے بعد دیگرے دو بیٹیاں نے سیدہ رقیہ ام کلثوم دورے داماد نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو امیہ دے خاندان دے چشم و چراغ کہہ کے، اور بنو امیہ کے خاندان کو برا کہنے والوں سنو، کیا جانتے ہو کہ بنو امیہ خاندان کسی بلا کا نام ہے؟ نہیں نہیں، بنو امیہ خاندان کا خون اور میرے محمد کا خون ایک ہے، ایک ہی نسل ہے، صرف عوام میں مشہور کر دیا گیا بنو امیہ کچھ اور ہے اور سید محمد مصطفیٰ کا قبیلہ کوئی اور ہے۔ نہیں، سنیے کون ہے بنو امیہ؟
میرے محبوب کے باپ کا نام عبداللہ ہے، عبداللہ کے باپ کا نام عبد المطلب ہے، عبد المطلب کے باپ کا نام ہاشم ہے، ہاشم کے باپ کا نام عبد مناف ہے، عبد مناف کے 2 بیٹے ہوئے، ایک کا نام ہاشم ہے جس کی لڑی سے پیغمبر پیدا ہوئے، دوسرے بیٹے کا نام عبد شمس ہے، عبد شمس کے بیٹے کا نام امیہ ہے، پھر امیہ کے 3 بیٹے ہوئے، ایک کا نام حرب تھا، دوسرے کا نام حکم تھا، تیسرے کا نام عفان تھا۔ حرب کا بیٹا ابو سفیان صحابی بنا، ابو سفیان کا بیٹا امیر معاویہ صحابی بنا، حکم کا بیٹا مروان صحابی بنا، اور عفان کا بیٹا عثمان صحابی بنا۔ میرے عثمان کے باپ کا نام عفان ہے، عفان کے باپ کا نام امیہ ہے، امیہ کے باپ کا نام عبد شمس ہے، عبد شمس کے باپ کا نام عبد مناف ہے، میرے محمد کے باپ کا نام عبداللہ ہے، دادے کا نام عبد المطلب ہے، پردادے کا نام ہاشم ہے، اور ہاشم کے باپ کا نام عبد مناف ہے۔ میرے عثمان اور میرے محمد کا چوتھی پشت پر خون ایک ہے، خاندان ایک ہے۔ جو عثمان کو گالیاں دیتا ہے وہ میرے محمد کے خون کی توہین کرتا۔ کون ہے عثمان؟ دوسرا رشتہ سن لیجئے، عثمان کی ماں جو ہے، عفان کی بیوی جو ہے، وہ پیغمبر کی حقیقی پھپھو جو آپ کے باپ عبداللہ کے ساتھ جڑواں پیدا ہوئی تھی، اس کی بیٹی کے بیٹے ہیں، پیغمبر کی پھپھو کی بیٹی کے بیٹے ہیں عثمان۔ دوہرا رشتہ ہے عثمان کا میرے محمد مصطفیٰ کے ساتھ۔ علی کا رشتہ جانتے ہو، پیغمبر کے چچا کا بیٹا بھی ہے علی، اور علی کے گھر فاطمہ الزہرا پیغمبر کی بیٹی ہے۔ اور دوسرے رشتہ سن لو، میرے علی عثمان کی طرح دوہرا داماد ہے پیغمبر کا، اس لحاظ سے کہ عثمان کے گھر پیغمبر کی یکے بعد 2 بیٹیاں آپ یکے بعد دیگرے آئی نکاح میں، اور علی کے نکاح میں بھی پیغمبر کے 2 رشتے موجود ہیں۔ پہلا رشتہ پیغمبر کی بیٹی فاطمہ الزہرا کا، جب وہ وفات پا گئی تو پیغمبر کی نواسی بڑی بیٹی زینب کی بیٹی امامہ، سیدہ امامہ، وہ سیدہ ام کلثوم بنت زینب، وہ حضرت علی کے نکاح میں ہے۔ پیغمبر کی نواسی کا شوہر بھی علی ہے، محمد کی لخت جگر فاطمہ کا شوہر بھی علی المرتضیٰ ہے۔ چاروں کے رشتے محبوب سے جڑے ہوئے۔ کون ہے جو ان کا انکار کرے اور ان کی عظمت اور شان کے خلاف کوئی بات کہے؟ سن لیجئے، میں ایک شخصیت کا انتخاب کرتے ہوئے یہ بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ ان چاروں میں سے تیسری شخصیت کا سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے بارے قرآن نے اعلان فرمایا لقد رضی اللہ عن المومنین۔ عثمان دا انتخاب میں اس واسطے کیتا ہے کہ عثمان دی قبر دے نال ہی قبر سے علامہ احسان دی بھی، ٹھیک ہے نا انشاءاللہ؟ توجہ میرے فرمایا لقد رضی اللہ عن المومنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ سنیے، توجہ فرمائیے، چاروں اصحاب رسول، چاروں خلفاء راشدین مال لینے کے لیے اسلام میں داخل نہیں ہوئے، اپنا مال لٹانے کے لیے اسلام میں داخل ہوئے۔ جھوٹ کہا رافضیوں نے، یہ زہری مسلمان تھے، اوپر سے مسلمان تھے۔ اور میں کیا کرنا، ابو طالب کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کہتے ہیں وہ اندر سے مسلمان تھا، زہر سے نہیں تھا، اندر سے تھا۔ صدیق و عمر عثمان و علی عثمان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کہتے ہیں زہر سے مسلمان تھے، اندر سے مسلمان نہیں تھے۔ لگتا ہے دل تواڈے قبضے جو نہیں مسلمان ہوا اس کے بارے میں کہتے ہو وہ دل میں مسلمان تھا، زہری نہیں تھا۔ اور جنہاں زہری کلمہ پڑھیا، انہاں اتو پڑھیا، انہاں دلوں کو نہیں پڑھیا، دل نے جو میں جھونپڑی پا کے بیٹھے ہی بد نصیب ہے۔
جنہیں نہیں پڑھیا انہیں پڑھیا، جنہیں پڑھیا انہیں نہیں پڑھیا۔ تو قرآن نے کی فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم، انہاں دے دل اللہ جان دے، اللہ تو سوا کو نہیں جاننا۔ سنی اصحاب رسول نبی علیہ السلام دے نال مال لٹان لی آئے نے، مال کمان لی نہیں آئے۔ صدیق نے مال کیویں لٹایا ہے؟ گھر دا سارا سامان پیغمبر دے قدماں اندر، اور جدو دنیا تو اندر جناب اگلے جہان ول گئے نے تے گھر اندر کفن واسطے پیسہ موجود نہیں، میں کیویں من لواں؟ اے اسلام نہ قبول کیتا مال لٹان لی، مال کمان لی نہیں۔ جیڑا مال کمان لی آندا ہے، سن پوچھو کوئی دلیل پیش کیجئے۔ 2.5 سال خلافت صدیق نے، 2.5 سال خلافت میں جو مال کمایا اس کی فہرست پیش کیجئے، کیا کمایا تھا؟ گھر سے جا رہے ہیں، روح پرواز ہو رہی ہے، گھر میں کفن خریدنے کے لیے پیسہ بھی موجود نہیں ہے۔ سیدنا عمر گھر میں آدھا سامان رسول اللہ کی خدمت میں، اور جدوں گئے شام کی طرف خلافت کے زمانہ میں 14 ٹاکیاں پیوند لگے ہوئے تھے عمر فاروق کے کپڑوں کو۔ کیسے مان لیا جائے یہ مال کمانے کے لیے آئے؟ عثمان کے بارے میں کیا پوچھتے ہو؟ بتلاؤ وہ کون سا غزوہ ہے جہاں عثمان کا مال نہیں ہے؟ وہ کون سا مارکہ ہے جہاں عثمان کا مال نہیں ہے؟ کون سی وہ مقام ہے، مہم ہے جہاں عثمان کا مال نہیں؟ اللہ کی قسم ہے سیدنا عثمان جیسی سخاوت کرنے والا شخص آج تک رب کی زمین پر پیدا ہی نہیں ہوا۔ آج تک مثال ہی نہیں ہے دنیا میں عثمان کے برابر۔ تینوں نے مال پیش کیتا ہے، اور اتنی محبت اور خدمت اور پیار۔ ایک دن سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے نبی علیہ السلام کے دروازے پر، دروازہ کٹکٹا، سیدہ کائنات عائشہ رضی اللہ تعالیٰ دروازے پر پوچھا کون؟ فرمایا عثمان ہوں۔ محمد مصطفیٰ رسول اللہ کہاں ہے؟ فرمایا وہ مسجد میں ہوں گے۔ فرمایا اس وقت مسجد جانے کا وقت نہیں ہے، دوپہر کا وقت ہے، کسی نماز کا وقت تو نہیں ہے، خیر تو ہے؟ فرمایا عثمان جے تو سا پوچھ ہی لے ہے، محبوب نو بھوک دی شدت سی تے گھر پکان لی کھان لی کوئی چیز موجود نہیں سی۔ آپ آئے پوچھے، میں عرض کیتا کچھ بھی نہیں، آپ مسجد تشریف لے گئے۔ عثمان رو پڑے۔ فرمایا اماں جی اس طرح دا کوئی معاملہ ہوئے تے میں دس چھڑیا کرو۔ سینا عثمان گھر گئے، کچھ آٹھا، کچھ گوشت، کچھ سامان اور کچھ اشفیہ سکے سونے چاندی اٹھائے اور محبوب تے گھر آ کے پیش کیتے۔ سیدہ کائنات نے کھانا پکانا شروع کیتا ہے۔ کچھ دیر گزری تو مصطفیٰ تشریف لے آئے۔ عثمان فرما گئے اماں جی جدوں میں کوئی گھر راشن مک جائے عثمان حاضر آئے۔ محبوب کھانا پک رہے، جدو پک کے آپ کے سامنے آئے، آپ نے پوچھا عائشہ جی محبوب جی میں تے مسجد صلاۃ الحاجت پڑھ کے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ کوئی کھانے دا انتظام کر دے، کیویں انتظام ہویا ہے، کتھوں آیا ہے؟ فرمایا محبوب جی عثمان رضی اللہ تعالیٰ آئے، انہوں پوچھیا، انہیں پیش کیتا ہے، وہ لے آئے۔ اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرما دین اللہ دی قسم ہے ایک ایک لقمہ چکو دے سن، محبوب تے فرما دے سن میرے اللہ میں عثمان تے راضی۔ ایک ایک لقمہ نبی علیہ السلام اٹھان دینے نال فرما دینے اے اللہ میں عثمان تے راضی آئیں، اور نبی پاک بھی راضی نے تے قرآن کی اندہ ہے فرما لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ فرمایا اللہ عثمان تے راضی ہے، بلکہ عثمان تے راضی نہیں۔ امام ابن حجر رحم اللہ سعادت بڑی پیاری بات لکھی ہے،
عثمان دے ہوتے رب دا راضی ہونا ہی نہیں بلکہ شاید تو ثابت ہونا ہے جڑا عثمان دی حرمت واسطے مر مٹن دا پروگرام بنا لوے اللہ اس تے بھی راضی ہے عثمان تے ہی راضی نہیں عثمان دی وجہ تو 1400 یا 1500 دے قریب صحابہ کرام تے بھی اللہ راضی ہو گیا ہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنیے جڑا پیغام میں دینا چاہنا اصحاب رسول دے حوالے نال کہ چاروں اصحاب رسول چاروں شخصیات و ہستیاں نبی علیہ السلام کیویں جڑیا ہوئی آنے اور کیویں نبی علیہ السلام دی عزت حرمت لئی اپنی جان پیش کر دینے سنو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جامع شہادت نوش فرمایا ہے تو کس وجہ تو وجہ کیے جے خلافت دا معاملہ صرف ہوندہ دے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت نو چھوڑ دیں دے اور خلات فاخرہ یہ جو لباس خلافت دا پائے ہوئے عثمان نے رضی اللہ تعالیٰ یہ اتار دیتے خلافت چھوڑ دیتے باغیوں کا بلوائیوں کا یہی مطالبہ تھا نا کہ عثمان خلافت چھوڑ دے ہماری لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے عثمان کو کچھ نہیں کہا جائے گا خلافت کو چھوڑ دیا جائے ایک بندہ خلافت اس کو چھوڑنے پہ مجبور کیا جا رہا ہے عثمان چھوڑ کیوں نہیں دیتے تھے خلافت کیوں نہیں چھوڑی خلافت کو سنو ایک ایک حدیث پر مارے کھانے والے آلے حدیثوں میرا پیغام سنی ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ رفع الیدین کا ہی مسئلہ کیا ہے اس پر مارے کھاتے ہو اس پر مسجدیں الگ بناتے ہو اس پر مدارس کھڑے کرتے ہو اس پر تم نے گروہ جماعتوں کو کھڑا کر دیا رفع الیدین پر اور آمین بالجار پر ایک ایک حدیث پر جھگڑتے ہو ایک ایک حدیث پر لڑتے ہو ایک ایک حدیث پر اختلاف مجادلے مباحثے مناظرے تم کرتے ہو آخر تمہیں وجہ کیا ہے اگر ایک حدیث پر جان کیوں قربان کر دیتے ہو ایک ایک سنت پر کیوں لوگوں سے جھگڑتے اور الجھتے ہو سنو یہ سبق ہم نے سیکھا ہے تو صدیق سے عمر سے عثمان سے علی سے ان کے سامنے بھی حدیث کو جب پیش کیا چھاتا تبھی تو لوگ کہتے تھے انؤمن کما آمن السفہاء ہمیں ایسے ہو جائیں جیسے یہ بے وقوف ہو گئے نعوذ باللہ صحابہ رسول اس وقت صفحاء کہا جاتا تھا صفحاء صفیون کی جمع ہے اور سن لیجئے سبھی اس کا الٹ جو ہے اس کو فقی کہا جاتا ہے الٹ اس کا فقی ہوتا ہے وہ کہتے تھے یہ صفی ہیں یعنی غیر فقی ہیں یہ لوگ اصحاب رسول ایک ایک حدیث پر جان دیتے ہیں ہاں ہاں یہی فقط ہم نے اصحاب رسول سے سیکھی ہے تم ہو کہ سینکڑوں حدیثوں کو ہڑپ کر گئے ہو کھا گئے ہو چھپا گئے ہو اور قوم کو تم نے شرک میں بدعت میں الجھا دیا ہے ہم ہیں کہ سنت پر اللہ کی رحمت سے امت کو گروہ کو جماعت کو لے کے کھڑے ہیں کہ اگر ایک حدیث پر ساری جماعت بھی ذبح ہو جائے تو یہ گوارا ہے محمد کی حدیث کو چھوڑنا گوارا نہیں ہے کیا کہا تھا سیدہ کائنات اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب انہیں کہا گیا کہ تم نہ نکلو مدینہ کو نہ چھوڑو تو کیا فرمایا تھا عائشہ صدیقہ نے جس شخصیت کے لیے 1500 صحابہ کو محبوب قربان کروانا چاہتے تھے آج اس عثمان کا خون بہہ گیا عائشہ صدیقہ مدینہ کو چھوڑ کے باہر کیوں نہ آئے اس وقت تو افواہ تھی آج تو یقین ہے عثمان شہید ہو گئے جانتے ہو ایک ایک حدیث اصحاب رسول کے مسلک کو منہج کو سن لیجئے کیا کہا گیا تھا صدیق کو رسول اللہ کی وفات کے بعد کہ لشکر اسامہ کو روک لے فرما کیوں روکوں اس لشکر کو جس کو مصطفیٰ روانہ کر چکے تھے نہیں روکتا لوگ اکٹھے ہو کے آئے لوگ بھی کون سے یہ نہیں سینہ عمر دیگر اصحاب رسول لشکر اسامہ کو اگر بھیجنا ہی ہے تو اسامہ کوئی قیادت امارت تبدیل کر دے کسی اور کو بنا دے جو تجربہ کار ہو فرمایا جس کو نبی روانہ کر کے امیر بنا چکے گے صدیق کیوں تبدیل کرے دیکھ لیجئے صدیق کے مسلک کو پھر عمر فاروق کو پھر عثمان کو عثمان کے سامنے ایک حدیث نہ ہوتی اللہ کی قسم خلافت کو چھوڑ جاتے ٹھوکر مار دیتے خلیفہ خلافت کے منصب پہ نہ رہتے لیکن نبی علیہ السلام نے کی فرمایا اصحاب رسول تشریف فرمان نبی علیہ السلام نے دوروں ویکھیا ایک بندہ جا رہا ہے
منہ تے کپڑا ولیٹیا مڈاسا ماریا جا رہا ہے. نبی پاک نے فرمایا میرے صحابہ یہ جو شخص جا رہا ہے ایک وقت آئے گا اس شخص کے خلاف لوگ اٹھیں گے اور یہ شخص حق پر بھی ہوگا, مظلوم بھی ہوگا, شہید بھی ہوگا. اس کو بلائے. صحابی آگے بڑھے, جا کے قریب دیکھا تو کپڑا انہوں نے چہرے سے ہٹایا تو وہ عثمان تھے. بلایا گیا, محبوب کے قریب آئے. آپ نے فرمایا عثمان اللہ تجھے خلافت عطا کرے گا, کچھ لوگ تجھ سے چھڑوانا چاہیں گے, دھرنا دیں گے, خیال ہے تو نے نہیں چھوڑنا, خلافت کو نہیں چھوڑنا. تیرے خلاف لوگ نکلیں گے اور کہیں گے چھوڑ دے, تو نے نہیں چھوڑنا, جان دے دینی ہے, خلافت کے اس لباس کو نہیں اتارنا. عثمان نے خلافت کے لیے جان نہیں دی, سیدنا عثمان نے محمد کی حدیث کے لیے جان دی. یہ حدیث نہ ہوتی عثمان چھوڑ جاتے. ضرورت ہی کیا ہے اس خلافت کی جس میں آپ کو گھر میں معصور کر دیا گیا, مسجد نبوی میں نماز سے روک دیا گیا اور پانی کو بند کر دیا گیا, گھر میں معصور ہو گئے. چھوڑ دیتے اگر پیغمبر کی حدیث نہ ہوتی سامنے. کیا عثمان پیغام دے گئے تمہیں معصور کر دیا جائے, پانی تمہارے بند کر دیے جائیں, سوشل تمہارا بائیکاٹ کر دیا جائے, تمہارے خلاف کوئی بھی آواز یا کوئی گروہ کوئی جتھا تمہارے خلاف اکٹھا ہو کے تمہارے گھر میں تمہیں بند بھی کر دے, یہ ساری تکلیفیں گوارا ہے. لیکن محمد کی ایک حدیث کو چھوڑنا گوارا نہیں ہے. یہ ہے عثمان کا فکر, یہ ہے عثمان کا انداز, یہ ہے عثمان کا عقیدہ, یہ ہے عثمان کا منہج. ہم اس منہج پر قائم ہیں. ہم ایک ایک حدیث کے لیے جان دینے کے لیے اللہ کی رحمت سے تیار ہے. اگر رفع الیدین کے لیے عبداللہ غزنوی نے ملک چھوڑ دیا تھا تو ہم اپنے جناب وطن کو یا اپنی جماعت کو یا گروہ کو, جتھے کو یا کسی شخصیت کو یا کسی بستی کو, ہستی کو کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ ہم سارے زمانے کو چھوڑ سکتے ہیں, مصطفیٰ کی حدیث کو نہیں چھوڑ سکتے. یہی عثمان کا منہج تھا اور انشاءاللہ جب تک ہم زندہ ہیں عثمان کے دشمنوں سے نپٹتے رہیں گے, عثمان کی عزت کا دفاع کرتے رہیں گے اور عثمان کی غیرت اور مسلک اور منہج کو امت کے سامنے بیان کرتے رہیں گے. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق عطا فرما اور اسی عقیدے پر قائم رکھے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اے اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما. یا اللہ ہمارا صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. اللہ جو تیرے بندے بیمار ہیں شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما. جو تیرے بندے فوت ہو چکے اہل حق اہل توحید اللہ ان کے جنت میں درجات بلند فرما. جو تیرے بندے مقروض ہیں پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما. جن احباب نے یہ پروگرام کرایا, محنت کی, تعاون کیا, پیسہ خرچ کیا, وقت دیا, اللہ ان کے ایک ایک قدم پہ رحمت نازل فرما. ان کے مال میں, گھر میں, کاروبار میں, عزت میں, رفعت میں اور برکت عطا فرما. یا اللہ بے اولادوں کو نیک اولاد سے نواز دے. اللہ پوری دنیا میں اسلام کا, دین کا, توحید کا, سنت کا غلبہ کر دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق محمد وعلی آلہ وسلم.